شہر سو رہا تھا مگر ایک چیخ ہوا میں تحلیل ہو کر دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ 6 جنوری کی وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ وہ رات جب مصطفیٰ عامر گھر سے نکلا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ اگلی بار جب وہ ملا تو جلتے ہوئے فولاد کے ڈھانچے میں راکھ اور خون کی تحریر میں دفن ایک ناقابل یقین سچائی کے ساتھ۔ یہ قتل نہیں، ایک تماشا تھا، ایک ایسا کھیل جس کے ہر مہرے کے پیچھے ایک اور بھیانک راز چھپا تھا۔ خوف کی دھند میں لپٹی حقیقت قدم بقدم سامنے آ رہی تھی اور ہر پردہ جو اٹھ رہا تھا ایک نئی دہشت کو بے نقاب کر رہا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، کراچی کے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نیا موڑ اس وقت آیا جب ملزم سید شیراز حسین بخاری نے دعویٰ کیا کہ پولیس اس پہ اعتراف جرم کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، حالانکہ وہ اس مقدمے میں واحد چشم دید گواہ ہے۔ اس بیان کے بعد مجسٹریٹ نے پولیس کی جانب سے شیراز کا اعترافی بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ 27 فروری کو کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے کے مرکزی ملزمان ارمغان اور شیراز کو مزید 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی ملزم ارمغان کا میڈیکل چیک اپ کروانے کا بھی حکم دیا۔ 23 سالہ مصطفیٰ عامر 6 جنوری کو کراچی کے علاقے ڈیفنس سے لاپتہ ہوا تھا اور کچھ روز بعد اس کی جھلسی ہوئی لاش بلوچستان کے ہب کے علاقے دھارے جی سے ملی تھی۔ پولیس کے مطابق اغوا کے بعد اسے قتل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے ارمغان اور شیراز کو گرفتار کر کے دعویٰ کیا کہ یہی دونوں اس لرزہ خیز قتل کے مرکزی ملزمان ہیں، مگر اب شیراز کے دعوے نے کیس کو ایک نیا رخ دے دیا۔ قانونی ایکسپرٹس کے مطابق پولیس کی حراست میں دیا گیا اعترافی بیان عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اور اس کا قانونی جواز صرف مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہونے پر ہی ممکن ہے۔ ایسے میں شیراز کے اس دعوے نے تفتیشی عمل پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ اب سب کی نظریں اس پر ہیں کہ پولیس کے پاس ملزمان کے خلاف مزید کیا شواہد موجود ہیں اور آیا شیراز واقعی چشمدید گواہ ہے یا ایک نئی حکمت عملی کے تحت خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئندہ سماعتوں میں کیس کی سمت مزید واضح ہوگی، جبکہ پولیس کو بھی اپنی تفتیش مضبوط کرنا ہوگی تاکہ عدالت میں مقدمہ ثابت کیا جا سکے۔ پیر کے روز مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم سید شیراز حسین بخاری کو تفتیشی آفیسر کی جانب سے اعترافی بیان ریکارڈ کروانے کی درخواست کے سلسلے میں مجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق شیراز کو آگاہ کیا گیا کہ اس پر اعترافی بیان دینا لازم نہیں ہے، مگر اگر وہ بیان دیتا ہے تو اسے اس کے خلاف بطور شواہد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس دوران کمرہ عدالت میں پولیس موجود نہیں تھی۔ شیراز نے عدالت کو بتایا کہ وہ اس کیس میں واحد چشمدید گواہ ہے اور اس کے بقول ملزم ارمغان نے اس کی موجودگی میں مصطفیٰ کو قتل کیا، لیکن وہ بیار و مددگار تھا اور کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ شیراز نے دعویٰ کیا کہ اسے ناجائز طور پہ اس کیس میں شریک ملزم بنایا جا رہا ہے۔ شیراز نے عدالت کو بتایا کہ ارمغان نے مصطفیٰ کو لوہے کے ڈنڈے سے مارا اور پھر گن پوائنٹ پہ اسے زبردستی بلوچستان لے جایا گیا، جہاں مصطفیٰ کی گاڑی کو نظر آتش کیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق شیراز نے مزید انکشاف کیا کہ اس پر اعترافی بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور کم سزا کی پیشکش کی گئی، جبکہ اس نے پولیس کی جانب سے تھانے میں تشدد کا بھی الزام لگایا، لیکن پولیس نے شیراز کے ان الزامات پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مگر ان بیانات کے بعد کیس کی نوعیت مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تفتیشی حکام ان دعووں کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں اور آیا شیراز کے الزامات کو کسی ثبوت کے ذریعے رد یا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ 27 فروری کو کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مرکزی ملزمان ارمغان اور شیراز کو مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیا تھا اور سماعت کے دوران ایک غیر معمولی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی۔ جب ملزم ارمغان کو عدالت میں لایا گیا تو اس کے والد اور والدہ دونوں نے اپنے اپنے نامزد کردہ وکلاء کے وکالت نامے پر دستخط کرانے کی کوشش کی۔ پہلے ارمغان کی والدہ نے اس سے اپنے وکیل کے وکالت نامے پر دستخط کرنے کو کہا، جبکہ کچھ دیر بعد اس کے والد نے اسے اپنے نامزد کردہ وکیل کے وکالت نامے پر دستخط کرنے کی ہدایت دی۔ اس معاملے کے اوپر عدالت میں بحث شروع ہو گئی کہ ملزم کس وکیل کی خدمات حاصل کرے گا۔ جج نے ارمغان سے براہ راست پوچھا کہ وہ کس وکیل کو منتخب کرنا چاہتا ہے، تو جس پر ارمغان نے سوال کیا کہ کیا دونوں وکلاء کی خدمات لی جا سکتی ہیں، تو جج نے سندھ بار کونسل کے قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاملے کا جائزہ لینے کا کہا، جس کے بعد ارمغان نے اپنے والد کی جانب سے نامزد وکیل کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ کیس اس وقت مزید پیچیدہ ہوا جب CIA کے DIG مقدس حیدر نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ملزم ارمغان کے ساتھی شیراز کی گرفتاری کے بعد معلوم ہوا
کہ مصطفیٰ پر پہلے تشدد کیا گیا، پھر گاڑی کی ڈگی میں ڈالا گیا اور بلوچستان کے علاقے دھاریجی لے جایا گیا جہاں گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں ایدھی حکام نے مصطفیٰ کی لاش کو لاوارث قرار دے کے دفنا دیا تھا، لیکن بعد میں قبر کشائی اور ڈی این اے رپورٹ کی بنیاد پہ اس کی باقیات اس کی والدہ کے حوالے کی گئی۔ عدالتی کارروائی کے دوران ارمغان کے وکیل عابد زمان نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جب ارمغان کے گھر پولیس کا مبینہ مقابلہ ہوا تو اس وقت اس کی والدہ بھی موقع پر موجود تھیں اور وہ اس کیس کی چشمدید گواہ ہیں، مگر پولیس نے ان کا بیان ریکارڈ نہیں کیا۔ اس موقع پہ ملزم کی والدہ نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ہی اپنے بیٹے کو پولیس کے سامنے سرنڈر کروایا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں گواہی کے عمل سے باہر رکھا گیا۔ یہ بیان جو تھا یہ کیس میں ایک نیا رخ لے آیا، کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس نے شواہد جمع کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی برتی؟ سماعت کے دوران ملزم کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی اب تک کی تحقیقات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کرے۔ اس درخواست پہ تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ واقعے کی تفتیش کے لیے JIT تشکیل دی جا چکی ہے اور اس کے علاوہ ایک لڑکی کا سراغ لگایا گیا جس کا DNA ملزم ارمغان کے گھر سے ملا۔ عدالتی کارروائی کے دوران ارمغان کے وکیل نے مزید گزارش کی کہ اس کے موکل کے وکلاء اور والدین سے ملاقات کروائی جائے، جس پر جج نے کمرہ عدالت میں ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس موقع کے اوپر سرکاری وکیل نے کیس کی سنگینی پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ہائی پروفائل قتل کیس ہے جس میں مقتول کو قتل کرنے کے بعد جلایا گیا۔ سماعت کے دوران ملزم ارمغان نے عدالت کو بتایا کہ وہ شدید اذیت میں ہے اور گزشتہ 10 روز سے اسے واش روم جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پر جج نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ وکلاء نے جواب دیا کہ ارمغان سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اس دوران مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ نے یہ بتایا کہ 6 جنوری کی شام کو ان کا بیٹا مسکراتے ہوئے ان کے سامنے گھر سے نکلا تھا اور وہی لمحہ آخری بار تھا جب انہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اسی دن ان کے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور یہ بتایا کہ جب مصطفیٰ کی میت ملی تو اس کے بعد آنے والی خبروں نے ان کی تکلیف کو ناقابل بیان حد تک بڑھایا کہ جس حالت میں میرے بیٹے کی لاش ملی اور ایدھی والوں نے بیان دیا کہ اس کے ہاتھ، پیر اور سر موجود نہیں، وہ سن کر ایک ماں ہونے کے ناطے میرا دل ٹوٹ گیا۔ مصطفیٰ کی والدہ نے کہا کہ ایسے صدمے بھری خبریں سننے کے بعد کوئی بھی ماں زندہ رہنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ DNA رپورٹ آنے تک امید تھی کہ شاید میرا بیٹا زندہ ہو، کہیں سے واپس آ جائے۔ آج بھی وہ اسی امید میں ہے کہ کہیں سے مصطفیٰ چلتا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہ شکر گزار ہے کہ کسی اہلکار نے جوابی فائرنگ نہیں کی، کیونکہ تمام حقائق اور معلومات انہی ملزمان کے پاس تھیں جو ان کے بیٹے کی گمشدگی کے معمے کو حل کر سکتے تھے۔ لیکن مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر کے 2 بیٹے ہیں جن میں مصطفیٰ بڑا تھا اور ان کے والد سرکاری ملازم ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق مصطفیٰ نے کالج کے بعد ملائیشیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا تھا، لیکن جب چھٹیوں پر واپس آیا تو کورونا کی وجہ سے کراچی میں ہی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مصطفیٰ کو گاڑیوں کا بے حد شوق تھا اور اس کے دوست اکثر اپنی گاڑیوں کی اپ گریڈیشن کے لیے اس سے مشورہ لیتے تھے۔ اس ماں کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کا کوئی مخصوص گروپ نہیں تھا، بلکہ وہ مختلف حلقوں میں جانا پہچانا چاہتا تھا اور اس کے زیادہ دوست خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ جس رات مصطفیٰ لاپتہ ہوا اس کے بعد سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں سو سکیں۔ مصطفیٰ دوستوں کا بے حد خیال رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کے گمشدہ ہونے کے بعد اس کے قریبی دوستوں نے FIR درج کروائی اور سوشل میڈیا پہ اس کی تلاش کے لیے مہم چلائی۔ کراچی پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ گرفتار ملزم ارمغان قریشی مبینہ طور پہ معروف اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن سے منشیات خریدتا تھا، جبکہ اس کے گھر سے برآمد ہونے والے لڑکی کے DNA کا تعلق اس کی ملازمہ سے نکلا تھا۔ لیکن کراچی پولیس کے DIG مقدس حیدر نے یہ کہا کہ تاحال مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ساحر حسن یا ارمغان کی ملازمہ کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ ساحر حسن کا براہ راست اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ارمغان منشیات کے حصول کے لیے اس سے رابطے میں تھا۔ شہر میں جاری منشیات فروشی کے خلاف کارروائیوں کے دوران ہی ساحر حسن کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس اس لڑکی تک بھی پہنچی جس کا DNA ارمغان کے گھر سے ملا اور تفتیش میں معلوم ہوا کہ یہ لڑکی ارمغان کے کال سینٹر میں ملازم تھی اور یہ کال سینٹر غیر قانونی طور پہ چل رہا تھا اور شہر میں جعلی مالیاتی لین دین اور سکیمنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہر میں ایسے کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تو اسے بند کر دیا گیا تھا۔ 25 جنوری کو DIG کے مطابق مصطفیٰ عامر کی والدہ کو ایک نامعلوم امریکی نمبر سے تاوان کی کال آتی ہے، جس کے بعد مقدمے کو اغوا برائے تاوان کے زمرے میں شامل کر کے تحقیقات CIA کے سپرد کر دی جاتی ہیں اور پھر اہم انکشافات سامنے آتے ہیں۔ CIA پولیس 8 فروری کو کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ارمغان کے گھر پہ چھاپا مارتی ہے۔ پولیس کو گھر میں بکھرا ہوا سامان اور مصطفیٰ عامر کا موبائل فون ملتا ہے، جو کیس کی تفتیش میں ایک بڑی پیش رفت ثابت ہوتا ہے اور پولیس کے مطابق امکان یہ ہوتا ہے کہ ہاتھا پائی کے دوران یہ موبائل وہاں پہ گر گیا تھا۔ اب جب شیراز نے اس ضمن کے اندر
اپنے بیان کے اندر تبدیلی لے کے آیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس تحویل کے اندر وہ موجود ہے اور تحقیقات میں پولیس نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے جس میں مصطفیٰ عامر کی گاڑی کو ہب کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور دھاریزی تھانے میں پہلے سے ایک نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی ایف آئی آر بھی درج ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، جس طریقے سے ایس ایس پی انیل حیدر نے بھی کہا کہ واقعے کے بعد ارمغان اور شیراز کراچی چھوڑ کے فرار ہو گئے تھے، لیکن اب جو بیان میں تبدیلی آئی ہے، اس بیان کی روشنی میں اور کیا حقائق منظر عام پہ آتے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔